چار امام ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل، یہ چار امام گزرے ہیں۔ اہل حدیث چاروں کو مانتے ہیں اور چاروں کی مانتے ہیں۔ غیر اہل حدیث ایسا لا کے دکھاؤ آپ کہ چاروں کو بھی مانتے ہیں اور چاروں کی مانتے ہیں۔ آپ کو غیر اہل حدیث کیا بولے گا معلوم؟ چاروں کو ماننا لیکن ایک کی ماننا، چاروں کی نہیں ماننا۔ بولنا کیسے عجیب آدمی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی ہم کو بول رہے تھے یہ اماموں کی نہیں مانتے، اماموں کو نہیں، اماموں کو ماننا، اماموں کی نہیں ماننا، ایک ہی کی ماننا، تین کی کیوں نہیں ماننا؟ غلط ہے کیا وہ؟ اہل حدیث کہتا ہے چاروں اماموں کو ماننا، چاروں اماموں کی ماننا، صرف وہ باتیں چھوڑ دینا جو کتاب و سنت سے ٹکرائیں۔ ایسا ہوتا کیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو کیا اماموں نے کتاب و سنت کی مخالفت کی؟ نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام، کوئی عالم اجتہاد کرتا ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر، اور کبھی وہ اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو کبھی خطا بھی کر جاتا ہے، بڑے سے بڑا بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب کوئی فیصلہ کرنے والا قاضی، مجتہد فیصلہ کرے، فاجتہد، اور اس کے لیے اجتہاد کرے، ثم اصاب، اور اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے، فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے۔ اجتہاد کر کے فیصلہ دیا، صحیح فیصلہ دیا، 2 ثواب ملیں گے، 2 اجر۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور وہ اجتہاد کر کے فیصلہ دے لیکن غلطی کر جائے فیصلے میں، اس کا فیصلہ اجتہادی خطا اس سے ہو جائے، اس کو 1 اجر ضرور ملے گا۔ تو ہم چاروں اماموں کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں انہوں نے اجتہاد کیا اور ان سے خطا ہوئی، ہو سکتی کیا؟ حدیث بتا رہی ہو سکتی ہے۔ آپ نے نہیں کہا 4 امام چھوڑ کے باقی سب سے خطا ہو سکتی، ان سے نہیں ہو سکتی، بولے ایسا نہیں، بولے ایسا۔ آپ نے ایک عمومی بات کہی، فیصلہ کرنے والا فیصلے میں خطا کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کر رہا وہ، تو اس کی خطا پر اس کو 1 نیکی ضرور ملے گی، 1 اجر ضرور ملے گا۔ ہم اس حدیث کے مطابق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ 4 چاروں امام، ان کے فیصلے میں اگر خطا بھی ہو، ہم ان کو مجرم نہیں مانتے، ہم ان کو غلط نہیں مانتے، گمراہ نہیں مانتے، حق پر مانتے ہیں۔ خطا کے باوجود ان کو 1 اجر ضرور ملے گا، لیکن کیا خطا ثابت ہونے کے بعد ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا یہ خطا ہے، ہم کو معلوم ہوگا یہ خطا ہے، اب ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں السنۃ ما سنہ اللہ ورسولہ لا تجعلوا خطأ الرأی سنۃ للامہ، سنت وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دیا ہے، کسی کے اجتہاد کی خطا کو امت کے لیے سنت مت بناؤ، کسی کے اجتہاد کی خطا کو امت کے لیے طریقہ مت بناؤ جس پر سب کو چلانے لگ جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے کہ جب اجتہادی خطا معلوم ہو جائے تو اس پر ہم سنت کی طرح عمل کرنے لگ جائیں، اس لیے اہل حدیث نہیں کرتے۔ لیکن چاروں اماموں کے وہ اقوال جو کتاب و سنت سے متضاد نہ ہوں بلکہ اس کی روشنی میں ہو، ہم سب کو مانتے ہیں۔ بلکہ 4 امام کے علاوہ جو ائمہ گزرے ہیں، کئی نام آئے، سفیان الثوری، حسن بصری، عبداللہ بن مبارک اور امام البخاری، اور کئی ائمہ ہیں، ان کے جو اجتہادات ہیں اس کو بھی ہم مانتے ہیں جب تک کہ وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے نہیں۔ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم کو سمجھ میں آ جاتا نہیں، ہم سے بڑے علماء بتاتے ہیں، انہی کے زمانے کے علماء نے بھی بتایا، ان کے دور کے بڑے بڑے علماء گزرے، انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ اجتہاد ٹھیک نہیں اور دلیل بھی اس کے لیے دی۔ تو ہم دونوں کی بات میں سے وہ بات مانتے ہیں جو دلیل سے زیادہ قریب ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے۔ کون بتایا ہم کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملے کا اختیار رکھتے ہو، جن کے پاس اتھارٹی ہے فتویٰ دینے کی، حکم نافذ کرنے کی۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن تم میں کسی میں آپس میں اختلاف ہو جائے، عوام میں اختلاف ہو یا مفتیوں میں اختلاف ہو جائے،
اماموں میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. کیوں؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو. ایمان نہیں تو جو چاہے کرو. ایمان اگر ہے تو تم کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر کر وہاں سے فیصلہ لینا پڑے گا، کس مفتی کا فیصلہ صحیح، کس عالم کا، کس امام کا فیصلہ صحیح. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ خیر ہے، یہ شر نہیں ہے، یہی بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے یہی چیز اچھی ہے. لیجئے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی کہتا ہے ہاں امام کا فیصلہ تو یہ ہے، لیکن قرآن و سنت میں یہ ہے، ہم امام کی مانتے، بس ہم کو کچھ مت بتاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اگر تو ایمان والا ہے تو تیرا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے بتایا. اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کسی اور کو بھی آگے مت بڑھاؤ. واتقوا اللہ، بلکہ اللہ سے ڈرو. اللہ کی بات پر، رسول کے فیصلے پر کسی اور کے فیصلے کو آگے مت بڑھاؤ. ہم وہ نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں، ہم تو یہی فالو کریں گے چاہے قرآن و سنت پہ کچھ بھی ہو. اہل حدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے. بعض مسلمان آپ کو ایسے دکھیں گے جہالت میں آ کے ایسی بات بولتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ نادان ہے، جاہل ہے، ابھی ان کو علم نہیں ہے. لیکن کتنی سخت بات ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، وہ نہیں مانے اور کہے تو ہم تو فلانے کی بات مانتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، نہ بڑھاؤ. قدم یقدم، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی اور کو مت بڑھاؤ رسول سے آگے، اللہ سے آگے. اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر کسی کو ترجیح مت دو، رسول کے طریقے پر کسی اور کے طریقے کو ترجیح مت دو. اللہ نے اس سے منع کیا، ہم کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے. لہٰذا اہل حدیث کہتے جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں آگے کچھ بولنے والے. لیکن بہت سے لوگ ہیں چونکہ نہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نہ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو دکھائی دیتا ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، علماء کو نہیں مانتے ہیں، اور صحابہ کو نہیں مانتے، بلکہ رسول کو نہیں مانتے. یہ ساری باتیں علم کی کمی کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو معلومات کم ہے. ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اہل حدیث کی دعوت کو آپ سمجھیں، اور اہل حدیث کی بنیادی دعوت جو آپ کے نزدیک ساری خرابیوں کی آپ کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ تحقیق نہیں کرتے. اہل حدیث کی دعوت ہے تحقیق کرو، علم کی بنیاد پر فیصلہ کرو. علم کون سا؟ باپ دادا والا، عقل والا نہیں. علم کتاب و سنت کا، علم سلف کے منہج کا.